یہ جو ہجری سال ہے، قمری سال، اس کی حفاظت کرنا، اس کو یاد رکھنا یہ شرعاً ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمارا دین وابستہ ہے۔ جتنے بھی شرعی احکام ہیں وہ قمری سال سے مربوط ہیں۔ زکوٰۃ آپ کو دینی ہے تو کس مہینے کا اعتبار ہوگا؟ قمری سال کا، اور اس مہینے کا اعتبار ہوگا۔ قمری سال جو ہوتا ہے وہ 355 دن کا ہوتا ہے، شمسی سال 365 دن کا ہوتا ہے، تو 10 دن کا فرق ہے۔ تو زکوٰۃ آپ پہ واجب ہو گئی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو 10 دن باقی۔ اسی طریقے سے رمضان، حج، تو ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ قمری سال سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قمری سال کو استعمال کرنا، اس کو یاد رکھنا، یہ فروض کفایہ میں سے فرض کفایہ ہے۔ اگر اس کو یاد نہیں کریں گے، جیسے عام لوگ اب اس کا استعمال چھوڑ دیا ہے، تو یہ گناہ ہے، غلط ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ خط و کتابت میں بھی استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پہ علماء کو تو بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بھی احکام آپ دنوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں، ایام تشریق، تکبیرات تشریق، قربانی، تو قربانی کب ہوتی ہے؟ 9، 10، 11 کو۔ تو 9، 10، 11 تو جب طے ہوگی جب کہ پہلی تاریخ طے ہوگی نا، پھر جا کر پتہ چلے گا کہ 10، 11، 12 کون سی۔ اس طریقے سے عدت جو شروع ہوتی ہے اور دوسری چیزیں ہیں، تو یہ سب جتنی بھی ہیں اس میں دنوں کا اس کا اعتبار ہے۔ جہاں جہاں بھی اشہر کا ذکر آتا ہے یا سال کا ذکر آتا ہے یا اس سے مربوط عبادات ہیں، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کا تعلق قمری سال سے۔ تو کوشش کریں گے نا اس کا، ہاں، اور اس کی پوسٹ بھی لگائیں۔ جو لوگ وہ استعمال کرتے ہیں جس کو بھی، جب دوسرا سال شروع ہوتا ہے شمسی سال، تو کتنی ایک دوسرے کو مبارکبادیں اور کیا کیا لوگ پوسٹیں لگاتے ہیں۔ اور آج قمری سال شروع ہوا ہے، ہجری سال شروع ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں سارے۔ میں یہاں جتنے بھی کہیں دستخط کرتا ہوں تو پہلے قمری سال، اس کے بعد پھر شمسی سال لکھتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قمری سال میں تو آپ طے نہیں کر سکتے، اس میں تو رؤیت کے اوپر ہے نا سارا، کہ رؤیت ہوگی تو دن طے ہوگا، مہینے کا آغاز یا سال کا آغاز ہوگا۔ کیونکہ آج کے دور میں اتنے بڑے بڑے جو کاروبار ہوتے ہیں، جو اسفار ہوتے ہیں، جو اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، جو اس کے لیے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہو جائے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے، آمدن میں بھی، اخراجات میں بھی، خسارے میں بھی، اور معاملات میں۔ تو ٹھیک ہے، جیسے چاند اللہ تعالیٰ کا ہے، سورج بھی تو اللہ ہی کا ہے، اس میں کوئی معاند تو نہیں ہے، اس کو بھی یاد رکھیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں سائنسی جو ریسرچ ہے، چاہے وہ چاند کے حوالے سے ہو، سورج کے حوالے، وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور اتنی معلومات اس وقت ہمیں دستیاب ہو گئی ہیں، اتنے مشاہدات ہو گئے ہیں کہ اب ہم سال بھر کو پہلے سے طے کر سکتے ہیں، سال بھر کو پہلے سے طے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے نصاب تعلیم میں فلکیات کو کتنی اہمیت ہم دیتے ہیں، رؤیت ہلال کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، تخریج اوقات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، تخریج سمت قبلہ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، ہمارے لیے سوچنے کی چیزیں۔ اگر کسی مسجد کا قبلہ رکھنا ہے تو انجینئروں کو ہم بلاتے ہیں، یہ تو علماء کا کام تھا، مدارس کا کام تھا، ہمیں کرنا چاہیے۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے کتنے ہمارے جھگڑے ہو رہے ہیں ابھی تک۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ پورے سال کے دن طے کر سکتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اس میں 3 عیدیں ہو رہی ہیں، 3 دن، تو چاند کا نہیں پتہ چل رہا ہے کہ چاند ہے کہاں، اس لیے لوگ چاند چڑھاتے رہتے ہیں، چاند چڑھانا سمجھتے ہیں۔ تو یہ آج کے زمانے میں بالکل ایسا ممکن ہے، اتنی تحقیق ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی کاہلی سستی پر استغفار کرنا چاہیے۔